اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کیا ہے؟ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو دانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ قوم بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ آئے اس پر پے در پہ 2 مہینے کے روزے لازم ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑا ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ ان صورتوں کا جو نازل کے وقت پورے عرب کے اندر ایک رواج تھا، ایک وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جگہ جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھی، میدان لگ رہے تھے، مارکے ہو رہے تھے، مگر تمام معاشرہ جو تھا وہ حالت جنگ میں تھا۔ اس طرح ان آیات سے اس وقت کے عرب کے معاشرے کی اصل صورتحال جو ہے اس کی کچھ عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں فرض کر دیا کہ ایک شخص نے اگر کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ کیا کرے؟ اس کا اور قاتل اور مقتول اگر دونوں مسلمان ہیں اور قاتل کہتا ہے کہ میں نے نیتاً ایسا نہیں کیا، میں نے تو شکار کی غرض سے تیر چلایا تھا مگر اتفاق سے نشانہ چوک گیا اور اس کو جا لگا، تو یہ مسلمان کا اور دوسرے مسلمان کو قتل کرنا 2 طرح کا ہو سکتا ہے، قتل عمد اور قتل خطا کے طور پہ قتل کیا ہے کہ نشانہ چوک گیا، کسی کو جا لگا، سڑک کنارے پر حادثہ ہو گیا، کوئی شخص گاڑی سے نیچے آ کے مر گیا، آپ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، سب کچھ اتفاقاً ہو گیا۔ اب سعودی عرب میں حادثات کے ذریعے ہونے والی جو اموات کے فیصلے ہیں اسی قانون ہے جو قتل خطا کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے گا غلطی سے تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا اور خون بہا جو ہے وہ مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا۔ اگر وہ معاف کر دیں تو یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا جو مقتول کے ورثہ کا حق ہے، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہوگا، یہ اللہ کا حق۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ تھا مسلمان تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہوگا کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اور اگر اس کی دیت دی جائے گی تو اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کہ کافر ہیں، لہٰذا یہاں پہ دیت معاف ہوگی لیکن غلام کا آزاد کرانا برقرار رہا۔ لیکن اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرانا، یعنی یہ 2 الگ الگ حق ہیں۔ ایک تو دیت ہے جو مقتول کے ورثہ کا حق ہے، اس میں رعایت نہیں، البتہ جو حق اللہ کا اپنا ہے یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مومن غلام کا آزاد کرنا، تو اس میں اللہ نے نرمی دی ہے۔ اس کے کیا ہے کہ جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو وہ روزے رکھے، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یقیناً اللہ علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 93 کیا ہے؟ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا۔ جیسا کہ اس صورت کے آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ حرمت جان اور حرمت مال کے تصور پر معاشرے کی بنیادیں قائم ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل کر دینا اللہ کے ہاں بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ جو کوئی قتل کرے گا جان بوجھ کر کسی انسانی جان کو، انسانی جان کی قدر و قیمت اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں قتل عام جو ہے اس کے واقعات روٹین کا حصہ بن چکے ہیں، انسانی جان جو ہے بالکل مچھر مکھی کی طرح بالکل ارزاں ہو چکی ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ جہنم ان کا بدلہ جہنم ہے،
اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ آیت نمبر 94 کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دینی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے، اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو۔ بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، جب کوئی تمہیں سلام کہے تو اسے سلام پیش کرو، اسے یہ مت کہو کہ تم تو مومن نہیں ہو، کیونکہ جو دل کی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے، اس کا تو اللہ کو ہی پتا ہے۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، لہٰذا جو دنیا کے تمام معاملات کا اعتبار ہے وہ زبانی اسلام پر ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے الفاظ کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اب اس آیت کے پس منظر میں کے طور پر روایت میں ایک قصہ ملتا ہے، واقعہ ملتا ہے کہ جو کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت اسامہ کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب ایسی صورتحال میں جو بھی کوئی ہوتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پر نیزے کا وار کیا، اسے قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں دل میں ایک خلش رہی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے سلم یہ بات مجھ سے بار بار فرمائی، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، اس دن کیا جواب دیں گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو کافر قرار دیں، قتل کریں اور مال غنیمت لے جائیں۔ تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کے مال غنیمت آنے والے ہیں، تم ان چھوٹی چیزوں کے لیے حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو۔ تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، آخر ایک دور تم پر بھی ایسا ہی گزرا، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تم میں سے ہر شخص کافر یا مشرک ہی تو تھا، پھر اللہ نے تم لوگوں پر احسان فرمایا اور تمہیں کلمہ شہادت عطا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی، لہٰذا اللہ کے احسان مانو۔ اس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو اور تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر یہ 94 چونکہ ذرا لینتھی تھی، کافی ڈیٹیل میں اس کی تفسیر میں نے بتائی ہے، تو لیسن بھی خاصی لمبا ہو گیا، اس لیے آج کا لیسن یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔